الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.62 ہے، یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 62 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 92۔ اس آیت سے قرآن کا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لن لام نون سے معنی ہرگز نہ، نیور بائی نو مینز۔ تنالو نون یا لام سے ہے معنی تم پہنچو گے، ول یو اٹین۔ برا با را را سے ہے معنی نیکی، رائٹیسنس۔ حتی ہا تا تا یا سے ہے معنی جب تک، انٹل۔ تنفقو نون فا قاف سے ہے معنی تم خرچ کرو، یو اسپینڈ۔ مما میم میم الف سے ہے معنی اس سے جو، آف دیٹ وچ۔ تحبونا ہا با با سے ہے معنی تم محبت رکھتے ہو، یو لو۔ وما میم الف سے ہے معنی اور جو، اینڈ واٹ ایور۔ تنفقو نون فا قاف سے ہے معنی تم خرچ کرو گے، یو اسپینڈ۔ من میم نون سے ہے معنی سے، آف۔ شیئن شین یا حمزہ سے ہے معنی کوئی چیز، a thing۔ فإنا الف نون نون سے معنی تو بے شک، then indeed۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ بھی با سے ہے معنی اس کو، of it۔ علیم عین لام میم سے ہے معنی جاننے والا، all knowing، aware۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے، حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی چیز سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بہ علیم، اس کو جاننے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک تم خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ لن تنالوا البر، you will never attain righteousness، حتی تنفقوا، until you spend، مما تحبون، of that which you love، وما تنفقوا، and whatever you spend، من شیء، out of anything، فإن اللہ، then indeed Allah is، بہ علیم، aware of it۔ complete translation دیکھیں۔ You will never attain righteousness until you spend of that which you love, and whatever you spend out of anything, then indeed Allah is aware of it۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت 92 کا پہلا فریز ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک تم خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی اپنی محبوب اور عزیز چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کے بغیر تم نیکی کی حقیقت تک، جو خیر و احسان کا درجہ کمال ہے، رسائی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اصل نیکی حاصل کرنا ہو تو تم ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ محبوب اشیاء میں مال و متاع، جسم و جان اور جاہ و منصب سب داخل ہیں، یعنی جو بھی چیز ہم کو محبوب ہو، ہماری فیوریٹ ہو، چاہے وہ مال و متاع ہو، چاہے جسم و جان ہو، چاہے کوئی ڈیزگنیشن، کوئی پوسٹ وغیرہ کیوں نہ ہو، یہ تمام میں سے کوئی بھی چیز ہم کو محبوب ہو سکتی ہے۔ یہ تمام کے تمام محبوب اشیاء میں شامل ہیں۔ ان میں سے جو چیز پیاری ہو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہی نیکی میں درجہ کمال حاصل ہوتا ہے، یعنی کمال کی نیکی اگر حاصل کرنی ہو، ہائی رینک نیکی اگر حاصل کرنی ہو، تو پھر وہ چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیں جس سے ہم بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہو تو دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں عزیز نہ ہوگی، یعنی اگر ہم کو اللہ کی ذات سے محبت ہے تو پھر ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ غیر اللہ سے ہم ایسی محبت رکھیں جیسی کہ اللہ سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں دنیا کی کوئی چیز حب خدا پر غالب آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ نیکی کے مقام پر فائز نہیں ہے،
یعنی اگر کسی مومن بندے کے دل میں غیر اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ نیکی کے مقام پر قائم نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی صحیح معنوں میں نیکی نہیں کی۔ تمام نیکیوں میں انفاق مال کو ایک اہم خصوصیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انفاق مال کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے نیک کام ہم کو بتائے ہیں، ایمان لانے کے بعد نماز کا حکم ہے اور پھر روزہ اور زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن جتنے مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن میں آتا ہے اتنے بار روزہ رکھنے کا حکم نہیں آتا، حالانکہ روزہ بھی فرض ہے جیسے کہ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 کا دوسرا فریز دیکھیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ نیکی میں درجہ کمال تو ملے گا عزیز ترین چیز خرچ کرنے سے، لیکن اگر اس کے علاوہ اس سے کمتر کوئی چیز خرچ کرو گے تو بھی اکارت نہیں جائے گی، بلکہ اس کے مطابق تمہیں اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرو، یعنی اگر کوئی چیز خرچ کرو اگر وہ فیورٹ نہ ہو تو بھی اللہ کی نظر میں اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی معاوضہ دیا جائے گا، وہ اکارت نہیں کی جائے گی، وہ عمل اکارت نہیں کیا جائے گا، ویسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں راہ خدا میں اچھی اور پسندیدہ چیز دینے کا ذکر فرمایا۔ آیت کے اس دوسرے حصے میں اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، لہٰذا اگر تم نے ریا اور نمود کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کیا تو محنت اکارت جائے گی۔ یعنی بہترین نیکی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اللہ کی راہ میں دے جو ہم کو محبوب ترین ہے، جو ہم کو موسٹ فیوریٹ ہے، لیکن کوئی اچھی چیز ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں حالانکہ وہ ہماری فیوریٹ نہ ہو تب بھی وہ نیکی اکارت نہیں جائے گی، بشرطے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہو، ہماری نیت میں دکھاوا اور نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ چنانچہ قرآن میں مومنین کی خصوصیت بتائی گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اپنے خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی مومن بندے خود ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانا اپنی پریورٹی رکھتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ یعنی اخلاص رکھنے والے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ کہ سامنے والے سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی شکر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ نیکی کا مقام اس کو ملے گا جو اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ناکارہ اور ردی چیز دے دی جائے تو اس میں کوئی ایثار کار فرما نہ ہوگا۔ یعنی بہترین نیکی یہ ہے کہ ہم اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو پریورٹی دیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے۔ اگر ہم بیکار ویسٹ چیزیں دینے کی کوشش کریں اللہ کی راہ میں تو یہ اللہ کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد ہی نہ کرو، اور اگر کوئی وہی چیز تمہیں دے دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کرو۔ یعنی ویسٹ چیزیں دوسروں کو نہ دو، ایسی چیزیں کہ اگر کوئی دوسرا ہم کو دیتا تو ہمارا دل دکھتا، ایسی چیزیں ہم دوسروں کو نہ دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں سلسلے میں، مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ مالدار صحابی تھے، مسجد کے سامنے ہی بیرحا نامی آب کا ایک باغ تھا جس میں کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کرے، آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ آپ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے خرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مالدار صحابی تھے، ان کا ایک فیوریٹ باغ تھا، انہوں نے وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق اپنے خرابت داروں میں تقسیم کر دیا جو کہ ضرورت مند لوگ تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ مرغوب مال خیبر کی زمین کا حصہ ہے، میں اسے راہ اللہ دینا چاہتا ہوں، فرمائیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو۔
اصل روک لو اور پھل وغیرہ راہ اللہ کر دو۔ یعنی یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میرا سب سے فیوریٹ مال خیبر کی زمین کا وہ حصہ ہے جو میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو اپنی کسٹڈی میں رکھو اور اس پر جو پھل وغیرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ مسند بزاز میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا تو مجھے کوئی چیز ایک کنی سے زیادہ پیاری نہ تھی۔ میں نے اس لونڈی کو راہ اللہ آزاد کر دیا۔ اب تک بھی میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دے کر پھر لوٹا لینا جائز ہو تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لیتا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی نظر میں اصل نیکی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیں جو ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک تم خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ثواب تو اس چیز کو دینے پر بھی ملے گا جو اچھی ہو لیکن ہمیں محبوب نہ ہو، لیکن یہ نیکی کم درجے کی ہوگی۔ اس پر بھی شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو کیا گیا ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے نفاق میں اخلاص کتنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔